بحث کرنی ہے تو دیکھ لیں گے کل کون کیا بحث کرتا ہے. تو بحث یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے, آپ ایکسٹینشن کی ضرورت کیا ہے آپ کو. اور اگر آپ یہ بڑی ڈیبیٹ کر لیں جی, آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا جی, آپ پارلیمنٹ میں 3-4 دن ڈیبیٹ کر لیں, الٹیمیٹلی تو آپ نے وہی کرنا نا جس کا حکم دیا گیا ہے. اور وہ یہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینی ہے, اور وہ تو دینی ہے. ٹھیک ہے, حکم تو یہی ہے. اب چلیں, ہو سکتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ریجنل سیکورٹی سچویشن ہے اس میں وہ بڑی ضروری ہے جناب ان کو ایکسٹینشن دینی, تو آپ نے دے دی. لیکن اب تو آپ نے اس کو قانون بنا دیا, تو جب 3 سال پورے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی آدمی کہے بھئی اس کو 3 سال کی اور ایکسٹینشن دے دو, چلیں اس کی جگہ پہ آپ کسی اور کو لے آتے ہیں. جب اس کے 3 سال پورے ہوں گے تو پھر وہ لابنگ کرے گا کہ مجھے 3 سال اور دو. تو اب آپ ایک مستقل راستہ کھول رہے ہیں کہ جب بھی کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت کے 3 سال پورے ہوں گے تو کیونکہ قانون میں موجود ہے, وزیر اعظم صاحب کے پاس اختیار ہے, تو لابنگ کرے گا, ادھر جائے گا ادھر جائے گا, اور جو اس کے دوست ہوں گے وہ بھی لابنگ کریں گے. تو آپ ایک مستقل راستہ کھول رہے ہیں. جو 1973 کا آئین ہے اس کا جو آرٹیکل 243 ہے اس میں ری اپوائنٹمنٹ یا اس میں ایکسٹینشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. لہٰذا یہ پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ 3 بڑی پارٹیاں ہیں, ان کو فیصلہ کرنا ہے. کرنا تو آپ نے وہی ہے جو آپ کو کہا گیا ہے, لیکن ہماری جو مؤدبانہ گزارش اور عاجزانہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں کہ آنے والے وقت میں ہر 3 سال کے بعد سازشوں کا دروازہ کھل جائے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو تو اس جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اداروں کو مضبوط بنانا ہے. یہ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے دنیا کو ایک تاثر ملے کہ پاکستان میں ادارے مضبوط نہیں ہیں, کوئی ایک شخص مضبوط ہوتا ہے, اور ایک شخص جو ہے جب اس کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے تو ادارہ جو ہے وہ بے ہتھل ہو جاتا ہے کہ ہن میں کی کرا. بھائی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے بہت مضبوط ہیں. پاکستان کی فوج میں بڑے قابل جرنیل ہیں, اگر ایک جرنیل جائے گا تو 10 جرنیل اس کی جگہ پہ آرمی چیف بن سکتے ہیں. تو اگر ایک 2008 کی جو اسمبلی تھی اس میں ایک وزیر اعظم تھا یوسف رضا گیلانی, ڈسکوالیفائی کیا نا سپریم کورٹ نے, اس کی جگہ پرویز اشرف آ گیا. تو ایسا تو نہیں ہوا کہ گیلانی صاحب گئے تو اسمبلی نہیں چل سکتی, حکومت نہیں چل سکتی. پرویز اشرف آ گیا نا, اسمبلی چلی. پھر 2013 کی اسمبلی آئی, نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا, اس کی جگہ شاہد خاقان عباسی آ گیا. ادارہ چل رہا ہے. تو باقی ادارے بھی جو ہیں اگر ایک بندے کا ٹینیور ختم ہو گیا تو دوسرا بندہ آئے نا, ادارے کو چلنا چاہیے. گل سمجھ آ گئی, بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.